تو بول نہیں سکتے، کلام نہیں کر سکتے، پر اے حسین تیرا سر میزے کی انی پہ قرآن کیسے سنا رہا ہے؟ یہ کیسی موت ہے؟ یہ کیسی موت ہے؟ لوگ کہہ گئے حسین اور کہہ رہے ہیں حسین مر گیا، لیکن حسین کا سر قرآن کی تلاوت کر کے کہہ رہا ہے مرنے والے اور ہیں، حسین کیوں مرے گا؟ مرتا تو وہ ہے جو دنیا کی محبت میں مرتا ہے، حسین کیسے مر سکتا ہے؟ اسی بنیاد پر مجھے آگے چلنا ہے، باہو کا آستانہ ہو یا غوث کا میخانہ ہو، اجمیر کی خانقاہ ہو یا سرہنگ کا مرکز ہو، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، کسی بھی فیض کا نتیجہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس سر العزیز نے اسی لیے تو بیان فرمایا، ثابت سنگھ ایک قدم اگیرے تائیوں رب لبھیوے ہوں، تائیوں رب لبھیوے ہوں، نو نو دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے ہوں، ظاہر باطن این ایال ہوں پیا سنیوے ہوں، نام فقیر تنہا دا باہو، قبر جنہ دی جیوے ہوں، یہ قبریں زندہ، یہ آستانے زندہ، یہاں سے فیض جاری، یہاں سے محبتوں کی سوغات جاری، یہاں سے محبتوں کا نور جاری، یہاں سے مصطفیٰ کا فیضان جاری، یہاں سے پروردگار کی توحید کا لطف جاری، یہاں سے قرآن کی تلاوت جاری، یہاں سے قرآن کا فہم جاری، یہاں سے قرآن کا علم جاری، یہاں سے قرآن کا نور جاری، یہاں سے اللہ کا پیار جاری، یہاں سے اللہ والوں کا پیار جاری۔ میں نے کہا پروردگار یہ بھی تو مرے ہوئے ہیں، فرمایا ہاں فرق اتنا ہے جو اپنی دنیا میں مر گیا تو مر گیا، جو میری دنیا میں آ کے مرا اس کو میں نے مرنے نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جب لوگ اللہ والوں کے آستانوں پر آتے ہیں، خانقاہوں پر آتے ہیں، درباروں پر آتے ہیں، مزاروں پر آتے ہیں، ان کے سوالوں اور ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ حالانکہ مانگ اللہ سے رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی یہ کہتے ہیں اے سلطان باہو، کبھی یہ کہتے ہیں اے غوث اعظم، کبھی یہ کہتے ہیں اے مدینے والے ہماری مدد کر، ہم پہ کرم کر، ہم پہ رحم فرما، ہماری یہ مرادیں اللہ سے پوری کروا۔ جب اللہ سے مانگا جا سکتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے جب مانگ لینے میں سب کی نجات ہے، اللہ جب سب کچھ دینے پر قادر ہے تو کسی اور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آئیے جب وہی قادر اپنی قدرت کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو اس مانگنے کو غیر کی بات کہنا مناسب نہیں ہے۔ ایمان والوں سے ایک تقاضا کیا، استعینوا بالصبر والصلاح، کچھ شوق پیدا کریں تھوڑا سا اور محبت سے ذرا بولو۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو مانگو مدد، مانگو مدد صبر سے اور نماز سے۔ فرمایا مانگو اللہ سے سیدھا راستہ،
اللہ سے سیدھا راستہ مانگو. جب مانگا تو کہا غوث کا راستہ سیدھا راستہ. اللہ فرماتا ہے میرے دربار میں آنے والوں، میری بارگاہ میں آنے والوں، مجھ سے سیدھا راستہ مانگو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سیدھا راستہ مانگو. جب مانگا تو کہا جاؤ غوث کے پاس. جب مانگا تو کہا جاؤ باہو کے پاس. جب اللہ سے مانگا تو کہا جاؤ داتا کے پاس. جب اللہ سے مانگا تو کہا جاؤ آدم کے پاس، جاؤ نوح کے پاس، جاؤ 1,00,000 اور کئی ہزار کے پاس. قیامت کا منظر بیان کر رہا ہوں. گناہگاروں کو جب کوئی طرف نظر نہیں آئے گی تو جناب آدم کے پاس پہنچیں گے. ہماری امداد کیجیے. وہ فرمائیں گے ذهبوا إلى غيره. یہ نہیں فرمائیں گے کہ کوئی ہے نہیں، فرمایا کوئی اور ڈھونڈنا ہے پڑے گا. اذهبوا إلى غيره، میرے سوا کوئی اور ڈھونڈو. خود ساتھ چلتے ہیں، چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. جناب نوح کے پاس وہ فرماتے ہیں اذهبوا إلى غيره، کوئی اور ڈھونڈتے ہیں، کسی اور کے پاس چلو. اذهبوا إلى غيره، میرے سوا کوئی اور ڈھونڈو. ساتھ چل پڑتے ہیں. 1,00,000 اور کئی ہزار سارے کے سارے چل پڑتے ہیں، گناہگاروں کے ساتھ چل پڑتے ہیں، مدینے والے کے پاس آتے ہیں. یہ نہیں فرمایا اذهبوا إلى غيره، فرمایا نالہا. اور جب مدینے والے نے سر رکھا، میرے مصطفیٰ نے اپنے رب کے دربار میں سر رکھ دیا. اس سر رکھنے پر بھی رب کو پیار آ گیا. ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے مصطفیٰ سر اٹھائیے، جلوہ دکھائیے، جو مانگیے وہی پائیے. اور میرے آقا فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا اور اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا ایک بھی گنہگار امتی جہنم میں رہ جائے گا. میں سب کی اور اللہ کی بارگاہ سے یہ جواب ملتا ہے، ہاں پیارے تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں گا. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے حضرات، ہم نے مانگا اللہ سے سیدھا راستہ، اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا. کہا میرے ولیوں کے پاس چلے جاؤ، میرے نبیوں کے پاس چلے جاؤ، میرے رسولوں کے پاس چلے جاؤ، میرے شہیدوں کے پاس چلے جاؤ. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ان سے بہتر دوستی کے لیے کوئی اور ہے ہی نہیں، اس سے بہتر صحبت کوئی اور ہے ہی نہیں، اس سے بہتر سنگت کوئی اور ہے ہی نہیں، اس سے بہتر نشہ کوئی اور ہے ہی نہیں، اس سے بہتر مزہ کوئی اور ہے ہی نہیں، اس سے بہتر رنگ کوئی اور ہے ہی نہیں، اس سے بہتر تعلق کوئی اور ہے ہی نہیں، اس سے بہتر راستہ کوئی اور ہے ہی نہیں. غور سے دیکھیے، میرا پروردگار خود تلقین فرما رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر سے اور نماز سے مدد مانگو. اب صبر کیا ہے، نماز کیا ہے؟ یہ اعمال ہیں. توجہ نہیں آپ کی، پوری توجہ نہیں. صبر کیا ہے؟ یہ ایک عمل ہے. نماز کیا ہے؟ یہ ایک عمل ہے. پروردگار فرماتا ہے صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو. میں نے کہا پروردگار جب صبر کرنے صبر سے مدد مل سکتی ہے تو کسی صابر سے مدد مانگے گے تو کیسی ہوگی؟ اگر نماز جو عمل ہے اس سے معاونت ہو سکتی ہے تو جو عامل ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو. بھائی صبر کوئی اللہ ہے؟